مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ کوہاٹ علماء کنونشن تھا، تو جب علماء کنونشن سے فارغ ہوئے، کمرے میں بیٹھے تھے، جیسے علماء مخصوص بیٹھتے ہیں اور اپنے علاقے کے علماء کا تعارف کراتے ہیں، تو مجھے وہاں ایک عالم کا تعارف کرایا کہ یہ مولانا صاحب ماشاءاللہ صاحب مطالعہ ہیں، مدرس بہت اچھے ہیں اور ان کا علم بہت پختہ ہے، منقول اور معقول کے ماہر ہیں۔ منقول معقول تو سمجھتے ہیں، منقول سے مراد قرآن، حدیث اور فقہ، اور معقول سے مراد علم حیات، ریاضی، فلسفہ، منطق، یہ معقولات ہیں۔ منقول اور معقول کے بڑے ماہر ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو جسمانی وجاہت بھی خوب عطا فرمائی تھی۔ پٹھان بھی ہو، علم بھی تکڑا ہو اور جسم بھی مضبوط ہو، تو کتنی صفات کا حامل ہے۔ بہت بڑی صفت تو ان کا پٹھان ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر جسم بھی مضبوط ہو، اللہ نے علم بھی دیا ہو۔ میں نے ان کی گفتگو سننے کے بعد کہا کہ ان علماء سے کو ایک سال میرے پاس پڑھیں۔ اس پر ان کو بہت تعجب ہوا، اور یہ تعجب ان کی آنکھوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ ہم نے ایک عالم کی اتنی تعریف کی ہے، اور یہ ایسا عجیب آدمی ہے، کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، کہتے اس کو میرے پاس بھیجو، سال پڑھے۔ اور یہ تعجب ان کی آنکھوں سے بالکل نمایاں تھا، اور یہ تعجب آنکھوں سے ٹپکتا ہے، بعض باتیں محسوس ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص نے زنا کیا اور ان کی مجلس میں آ گیا، تو حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شخص نے زنا کیا، بلکہ فرمایا ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا، یہ عجیب ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے اور وہ ہماری مجلس کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں، تاکہ اس کو خود بہت احساس ہو کہ میں توبہ کر لوں۔ تو ان کی آنکھوں سے مجھے صاف نظر آتے، میں بہت تعجب ہوا۔ تو میں نے فوراً ان علماء سے کہا کہ مجھے آپ فرمائیں، اگر آپ کا ایک بیٹا جسمانی اعتبار سے بڑا مضبوط ہو، مقویات کھاتا ہو اور روغن بادام استعمال کرتا ہو، طاقت بہت اچھی ہو اور طاقت جسم اس کا پھٹ رہا ہو، اور آپ کے گھر میں ایک مہمان آئے جو بوڑھا بھی ہو اور کمزور بھی ہو، آپ اس کے سامنے اپنا بیٹا پیش کریں کہ یہ بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے، مقویات کا استعمال کرتا ہے، اور وہ بوڑھا اور کمزور پہلوان کہے اس کو کچھ دن کے لیے میرے پاس بھیجو، میں اس کو لڑنے کی گر سکھاؤں، تو آپ کو تعجب ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اس پر آپ کو تعجب نہیں ہے، پھر مجھ پر تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو تعجب اس بات پر ہے کہ کون سی نئی بات ہے جو یہ پڑھائے گا۔ میں ان مولانا صاحب کو نئی بات پڑھاؤں گا نہیں، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے نا، اس پڑھے ہوئے کو استعمال کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو پھر ان کو خوشی ہوئی کہ اس نے بات ٹھیک کی ہے۔ تو بس اوقات یہ بات سمجھانی پڑتی ہے، ورنہ بندے غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، اور آپ کی تقریر کا حصہ 5 جملے ہیں۔ جو 2 جملے مشرکین نے کہے ہیں نا، وہ اس لیے میں آپ کی تقریر کا حصہ کہہ رہا ہوں کہ وہ باتیں ٹھیک ہیں، غلط بات نہیں ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں حدیث تقریری کی ایک قسم حدیث تقریری ہے کہ نبوت کی مجلس میں کوئی بندہ بات کہے اور آپ تردید نہ فرمائے، وہ حدیث شمار ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لبثت فیکم عمرا، ایک جملہ، میں تمہارے اندر ایک طویل عرصہ گزار چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے تم نے کیسے پایا ہے؟ انہوں نے کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے۔ 4 جملے ہو گئے، اب ایک جملہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دیکھو تمہید کتنی لمبی ہے اور تقریر کتنی چھوٹی سی ہے۔ تمہید اور تقریر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تقریر مقصود بیان کے مقصد کو کہتے ہیں، جو مقصد کی بات ہے بیان، اور تمہید ان مقدمات کا نام ہوتا ہے جو آدمی مقصد والی گفتگو سے پہلے پیش کرتا ہے۔ اگر سامع آپ کے ان مقدمات کو مان لے تو آپ کے بیان کو رد نہ کر سکے، قبول کرے نہ کرے اس کا معنی ہے، لیکن رد نہ کر سکے، ان مقدمات کا نام ہے تمہید۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہید باندھی ہے، میں تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں، اگر اس 40 سال کے عرصے میں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج اچانک مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ جو بندہ 40 سال تک سچ بولتا ہے وہ آج سچ کیوں نہیں بولے گا؟ تو پہلے آپ نے تمہید قائم فرمائی اور پھر آپ نے تقریر فرمائی۔
آپ کی مرتبہ میرے بیانات آپ سنو گے، میں بس اوقات بیان 1 گھنٹے کا کرتا ہوں اور میں سامعین سے کہتا ہوں بھئی میری یہ 55 منٹ کی تمہید ہوگی یا 58 منٹ کی تمہید ہوگی اور آخر میں 2 یا 1 منٹ کا میرا بیان ہوگا۔ شروع میں تعجب ہوتا ہے لیکن پوری بات سننے کے بعد پھر بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ تمہید اس بیان سے پہلے کتنی ضروری تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجموعہ نبوت نے 3 کام کیے اور 4 طریقے اختیار فرمائے۔ 3 کام: اشاعت دین، دفاع دین اور نفاذ دین، اور 4 طریقے: نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 مناظرہ اور نمبر 4 جہاد فی سبیل اللہ۔ تحریر: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریر قرآن کریم میں موجود ہے۔ قالت انی القی علیہ کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی تحریر قرآن کریم میں ہے جو آپ نے ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کے نام بھیجی ہے، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ پوری ہماری تاریخ میں اس سے مضبوط تحریر کسی بندے سے ثابت نہیں۔ بادشاہ وقت کو یہ بات کہنا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میں اللہ کا نام لے کر یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ مطیع بن کے میرے پاس آؤ، ہمارے اوپر چڑھائی کی کوشش نہ کرنا۔ کتنی جامع تحریر ہے ایک جملے میں۔ اور یہ ملکہ سبا بہت سمجھدار اور زیرک عورت تھی۔ عورتیں ان میں عقل ناقص ہے لیکن بعض عورتیں اللہ نے بہت سمجھدار پیدا فرمائی ہیں، بہت سمجھدار۔ تو یہ ملکہ سبا بہت سمجھدار عورت تھی۔ اس ملکہ سبا کے بعد جب خط پہنچا تو ملکہ سبا نے اہل سلطنت کے جو اس کے اہم بندے تھے ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ مشورہ دو مجھے، میں کیا کروں، مجھے مشورہ دو، یہ خط آیا ہے۔ تو ان کی جو وزراء اور مشیر تھے وہ بھی سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم طاقتور ہیں، جنگجو ہیں، لیکن والامر الیک فانظری، معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو فیصلہ کرے گی ہم تیار ہیں، لیکن ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہم جنگجو بھی ہیں، اولو قوہ طاقت والے بھی ہیں، اولو باس شدید جنگجو بھی ہیں، لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ مشیرین کو یہی چاہیے، اپنی صلاحیتیں بتا دیں اور فیصلہ امیر کے حوالے کر دیں۔ فساد تب ہوتا ہے جب مشیر اپنے فیصلے کو مسلط کرتے ہیں۔ اپنی طاقت کو مسلط نہ کرو، اپنی طاقتیں صلاحیتیں بتا دو اور پھر آپ کا جو بڑا ہے اس کو فیصلہ کرنے کی اجازت دو۔ کبھی آپس میں اختلافات اور لڑائیاں اور جھگڑے نہیں ہوتے۔